اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچ چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے اور اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت رات کے 3:30 بج رہے ہیں۔ میں اٹھ چکا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح مجھے اپنے شہر سے 5:30 بجے نکلنا ہے ممبئی کے لیے۔ وہاں پر جمعہ میں ایک پروگرام ہے، یہاں سے ہمارے یہاں سے 7 گھنٹے کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ جمعہ تک میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا، لیکن رات کے 3:30 بجے مجھے یہاں پر ریکارڈنگ کے لیے آنا پڑا ہے۔ بڑی محنت ہوتی ہے، بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ طاقت دے، قوت دے، ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت کرے۔ آئیے پہلی بڑی افسوسناک خبر، گزشتہ کل سے پوری میڈیا پر یہ خبر چھائی ہوئی ہے، لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ جس انداز میں پھر بھی ہونا چاہیے تھا، اس انداز میں ہمارا میڈیا بھونکنے کا کام نہیں کر رہا ہے۔ چلیے آئیے، خبر کیا ہے؟ منی پور میں 2 مہیلاؤں کی عصمت دری ہوئی۔ خیر، عصمت دری تو ملک میں عام ہو گئی ہے، اور ان 7 سالوں میں جو ہوا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں، کتنا مہیلاؤں کا اپمان، کتنی مہیلاؤں کا ریپ اور عصمت دری بڑھ گئی ہے۔ لیکن اس سے بھی خطرناک واقعہ یہ کہ باقاعدہ پہلے ان مہیلاؤں کو برہنہ ننگا گھمایا گیا۔ ملک کا سر شرم سے جھک گیا۔ سپریم کورٹ نے بھی غصے کا اظہار کیا اور اس ویڈیو کو باقاعدہ وائرل کیا گیا۔ خیر، ملزم کو گرفتار کر دیا گیا ہے، لیکن منی پور کے نکم میں وزیر اعلیٰ کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے جناب کہ 2.5 مہینے میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی خاموشی توڑی، اور وزیر اعظم کا خاموشی توڑنا بہت بڑی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اتنے خطرناک واقعہ اور 2.5 مہینے سے منی پور جل رہا ہے، وزیر اعظم نے 30 سیکنڈ دیے، اس پر کچھ بولا۔ 30 سیکنڈ معمولی بات نہیں ہے، وزیر اعظم کا 30 سیکنڈ بولنا اتنے واقعے پر بہت بڑی بات ہے۔ خیر، بی جے پی اور مودی جی کی اس بے غیرتی اور بے شرمی کو لے کر اب پورا ملک تھوک رہا ہے۔ اپوزیشن نے گزشتہ کل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں زبردست شور شرابہ کیا، ہنگامہ کیا، استعفوں کا مطالبہ کیا۔ وہیں پر سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ اگر حکومت کارروائی نہیں کرتی ہے تو عدالت خود اپنا فرض پورا کرے گی۔ عدالت عظمیٰ کا سپریم کورٹ کا مرکز اور ریاستی حکومت کو نوٹس گیا ہے۔
جی ہاں، ملک ارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ منی پور جل رہا ہے، خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے، انہیں برہنہ ننگا گھمایا جا رہا ہے، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی خاموش ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم بیزی ہے، یہ لوگ کانگریس والے سمجھ نہیں پاتے۔ وزیر اعظم اتنے بیزی ہے، ان کا امریکہ کا سفر، فرانس کا سفر، مصر کا سفر، UAE کا سفر، تو خیر 30 سیکنڈ انہوں نے بولا ہے، بہت بہت شکریہ۔ آئیے دوسری پھر بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے، برج بھوشن۔ جی ہاں، کیا بتائیں آپ کو، بی جے پی کے نیتاؤں کے کارنامے بڑے بڑے۔ برج بھوشن سب جانتے، بڑے مشہور آدمی ہیں، اور جس کام کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں، میں نے بھی انہیں پہچانا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ 2 مہینے تک کے مہیلائیں، بیٹیاں، وہ بیٹیاں جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا، 2 مہینے تک اس شخص کی گرفتاری کے لیے روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر گرفتار نہیں کیا گیا۔ آخر برج بھوشن سنگھ کو جو مقدمہ بڑی مجبوری میں، جی ہاں، کیونکہ پورا ملک تھوک رہا تھا بی جے پی پر، تو جو مقدمہ بڑی مجبوری میں برج بھوشن پر درج کیا گیا تھا، اس میں بھی برج بھوشن کو ضمانت مل گئی۔ اب ان کی اگلی سنوائی 28 جولائی کو ہوگی۔ دن تیسری بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ سنجیو جیسوال کو سری لنکا جانے سے روک دیا گیا تھا، ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی۔ ED نے لک آؤٹ نوٹس جاری کیا ہے۔ ریاست کے سینئر IAS افسر سنجیو جیسوال اور ان کی بیوی کو گزشتہ 14 جولائی کو چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کولمبو جانے سے روک دیا گیا تھا۔ بیوروکریٹ یا ED کے ذریعے جاری کردہ لک آؤٹ سرکولر LOC کی بنیاد پر انہیں روکا گیا تھا۔ سنجیو جیسوال کے خلاف 4000 کروڑ کے BMC کووڈ گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات چل رہی ہے۔ ED کو کووڈ گھوٹالے کی جانچ کے دوران ان کی رہائش گاہ سے کروڑوں روپے کی جائیداد کے دستاویزات ملے تھے۔ لک آؤٹ سرکولر یا نوٹس سرکاری ایجنسی کی طرف سے جانچ کا سامنا کرنے والے مشتبہ یا ملزم کو ملک سے فرار ہونے سے روکنے کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سنجیو جیسوال اور ان کی بیوی کو روکا گیا۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اور بڑے بڑے مجرموں کو جو بی جے پی کے بہت قریب تھے، جو لاکھوں کروڑ لے کر چلے گئے، تو ان کو بھی ایسے ہی روک دیا جاتا تو ملک کا لاکھوں کروڑ بچ جاتا، مگر وہ تو آسانی سے حکومت کی ناک کے نیچے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور آج تک بی جے پی انہیں لانے میں، باہر سے لانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش شروع ہے۔ مہاراشٹر کے کوکن رائے گڑھ سے خبریں آ رہی کہ وہاں چٹانیں کھسکنے سے 13 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ پورے مہاراشٹر میں موسلا دھار بارش کا قہر ہے۔ 45 مکانات ملبے تلے دبے ہیں، 80 لوگوں کو بچانے میں کامیابی ملی ہے۔ وزیر اعلیٰ سمیت کئی وزراء اور اپوزیشن لیڈران نے ان علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے۔ مرنے والوں کے ورثاء کو 5 لاکھ اور زخمیوں کے مفت علاج کا اعلان بھی مہاراشٹر سرکار کی جانب سے کیا گیا۔ امدادی کارکنوں میں سے بھی ایک کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہوئی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ یعنی فڈنویس نے اپنی سالگرہ کا پروگرام کینسل کر دیا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اپنی سالگرہ کا پروگرام انہوں نے ملتوی کر دیا، کینسل کر دیا، کیونکہ مہاراشٹر میں قہر آیا ہوا ہے، 13 کی موت ہو چکی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ملک کی ایک اسٹیٹ جل گئی، جی ہاں، اور 2.5 مہینے سے جل رہی ہے، اور بیٹیوں کو، مہیلاؤں کو ننگا گھمایا جا رہا ہے، مگر ہمارے لاڈلے وزیر اعظم کے باہر جانے کے پروگرام UAE، دبئی، امریکہ، فرانس، مصر کے پروگرام کینسل نہیں ہوئے تھے۔ آئیے مہاراشٹر کے اور دوسرے علاقوں سے بھی خبریں آ رہی، جیسے رائے گڑھ کی بارش کی خبر آ رہی ہے۔ دوسری خبر مہاراشٹر کے علاقے سے آ رہی کہ مہاراشٹر میں شدید بارش کی وارننگ دی گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی ممبئی، تھانے سمیت 5 شہروں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اپنے ضلع جلگاؤں میں بھی بھیانک بارش ہو رہی ہے، اور میرے اپنے گاؤں راویر، پھر ہمارے اپنے گاؤں سے قریب فیض پور، یہاں بھی بہت زیادہ تباہی مچی ہوئی ہے، لیکن پرشاسن ابھی بھی کمبھکرن کی نیند سویا ہوا ہے۔ ناظرین، بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، جی ہاں، جہاں پہلی خبر میں نے آپ کو بتایا کہ مہیلاؤں کی ننگی
परेड की वीडियो उन्हें पूरे गांव में घुमाया जा रहा है, फिर उनका रेप किया जा रहा है, गैंग रेप किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है अब पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया जान चुकी है, और पूरी दुनिया, मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया बीजेपी पर थूक रही है। और उससे बड़ी खतरनाक अफसोस की बात है कि इन महिलाओं की बरहना नंगी परेड की वीडियो अब तक ट्विटर से क्यों नहीं हटाई गई। लोगों का मानना है और लोग गुस्से में मोदी हुकूमत से कह रहे हैं कि ट्विटर पर हुकूमत एक्शन ले। आपको याद होगा कि अगर कोई ट्वीट कर दे बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, तो जनाब बहुत ज़बरदस्त एक्शन होता है। बीजेपी और मोदी जी पर अगर कोई ट्वीट कर दे खिलाफ तो बहुत ज़बरदस्त एक्शन होता है। राहुल गांधी पर आप देखिए, सिर्फ उन्होंने सरनेम इस्तेमाल किया था, मोदी सरनेम इस्तेमाल किया था, तो जनाब राहुल गांधी की रुकनियत, पार्लियामेंट की रुकनियत खत्म हो गई, निकाल दिया गया, क्योंकि मामूली चीज़ नहीं है, मोदी जी के खिलाफ बोला था। लेकिन ट्विटर पर आज हिंदुस्तानी महिलाओं की बरहना परेड की वीडियो हटाई नहीं गई, और अब तक हुकूमत ने कोई एक्शन भी नहीं लिया, जिस पर लोग और ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। आइए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से। जी हाँ, लोकसभा से ये खबर आ रही है। लोकसभा में अतीक अहमद, जी हाँ, कहते हैं कि एक माफिया था, लेकिन माफिया को माफिया के तरीके से, जिस तरीके से मरवाया गया है, ये उससे भी ज़्यादा घटिया और नीच हरकत थी। खैर, लोकसभा में अतीक अहमद को खराजे अकीदत। लोकसभा में दो मौजूदा मेंबरान रतन लाल कटारिया और बालू भाई उर्फ सुरेश नारायण और अतीक अहमद समेत 11 साबिक मेंबरान के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए जुमेरात के रोज़ उन्हें श्रद्धांजलि खराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही 2 मौजूदा अरकान और 11 साबिक अरकान को खराज अकीदत पेश किया, जिसमें खुद अतीक अहमद भी शामिल है। और अतीक अहमद की मौत पर आज तक सवालात उठ रहे थे, मगर हमारे गोदी मीडिया ने माहौल ऐसा बनाया कि सवालात उठना भी बंद हो गए। हम अतीक अहमद का किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करते हैं, मगर जिस तरीके से उसे मारा गया है, ये भी गुंडा राज और माफिया राज की निशानी है। आइए खबर आ रही है कि चंद्रयान 3 ने मदार तब्दील करने का चौथा मरहला भी कामयाबी से पार कर लिया है, हमकनार कर दिया है। चंद्रयान 3 इस वक्त कामयाबी के साथ ज़मीन के चक्कर लगा रहा है। आने वाले दिनों में इस चंद्रयान को ज़मीन के मदार से चांद के मदार में पहुंचाया जाएगा। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक चंद्रयान 3 ने जुमेरात को यानी गुज़िश्ता कल अपना मदार आर्बिट तब्दील करने का चौथा मरहला भी कामयाबी के साथ पूरा कर लिया है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 अपने मिशन पर लगातार कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए, बड़ी अफसोसनाक खबर फिर आ रही है। जी हाँ, कुरान मुक़द्दस को, अल्लाह की पाकीज़ा पाक किताब को स्वीडन में फिर बेहुरमती की गई, तौहीन की गई। बगदाद में स्वीडन के सफारत खाने पर हमला किया गया। इराक ने स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। आप जानते हैं कि स्वीडन में कुछ दिनों पहले एक मरदूद, एक शैतान ने कुरान पाक को आग के हवाले किया, जिस पर पूरा आलम इस्लाम एहतजाज करने लगा। मगर मैं पहले ही दिन से कह रहा था कि स्वीडन को सबक सिखाया जाए, पूरे मुल्क, इस्लामी मुल्क मिलकर ख़तरनाक सबक सिखाए। जी हाँ, सिर्फ मजम्मत करने से और बुरा कहने से काम नहीं चलेगा। आखिर स्वीडन में फिर दोबारा कुरान पाक की बेहुरमती की गई। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, मणिपुर में जो घटिया हरकत हुई है, जी हाँ, महिलाओं को नंगा परेड कराकर उनकी इस्मतदरी करने की, इस पर कांग्रेस
بہت چلا رہی ہے. جی ہاں, اور کانگریس کہہ رہی کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ یہ احتساب سے پکڑ سے بچ نہیں سکتے. جی ہاں, کانگریس نے یہ بھی کہا کہ مودی جی کا 30 سیکنڈ کا بیان اتنے شرمناک, اتنے گھٹیا واقعے پر 30 سیکنڈ کا بیان, وہ بھی 2.5 مہینے کے بعد مودی جی نے منہ کھولا. تو کانگریس کہتی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا 30 سیکنڈ کا بیان حکومت کی بے حسی کی علامت ہے, بے حسی کی علامت ہے. کانگریس سے ہم کہنا چاہیں گے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, 2.5 مہینے بعد بولے تو بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور 30 سیکنڈ وزیر اعظم بول دیں تو آپ خود سوچیں کہ کتنی بڑی مجبوری ہوگی. 30 سیکنڈ بھی انہوں نے بولا ہے, بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے وزیر اعظم کا. لیکن کانگریس تل ملا رہی ہے, چلا رہی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے امیت شاہ پکڑ سے نہیں بچ سکتے. خیر, جنتا کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور 2024 میں انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ, گرہ منتری اور بی جے پی سے حساب لینا چاہیے. تب جا کر پتہ چلے گا کہ جنتا جاگی ہوئی ہے اور جنتا اپنی مہیلاؤں کی قدر کر رہی ہے. ناظرین, آج لگاتار زیادہ خبریں منی پور کے واقعے پر ہی ہے, کیونکہ منی پور میں جو واقعہ ہوا ہے پورا ملک اور پوری انسانیت, مانوتا شرمسار ہوئی ہے. خیر, منی پور کے واقعے پر اچھی خبر تو یہ آئی ہے کہ سپریم کورٹ غصہ ہو گئی. جی ہاں, اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر حکومت کارروائی نہیں کرتی ہے تو پھر عدالت اپنا فرض پورا کرے گی. سپریم کورٹ نے باقاعدہ مرکزی سرکار, کیندر سرکار اور ریاستی حکومت کو نوٹس بھی بھیجا ہے. جی ہاں, یعنی سپریم کورٹ کو اس بات کا احساس ہے کہ حکومت کارروائی نہیں کرتی ہے. لیکن خیر, سپریم کورٹ کو بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ ہمارے پیارے وزیر اعظم نے 2.5 مہینے میں منہ کھولا ہے اور 30 سیکنڈ بولا ہے تو بڑی بات تو ہوگی, کوئی کمال تو ہوگا. اس لیے وزیر اعظم کا بیان میں سپریم کورٹ کو سنانا چاہوں گا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ قصورواروں کو بخشا نہیں جائے گا.